نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور شان نزول جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو اس ماہ مقدس کو اس کے شایان شان طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا الہی ہماری اس ماہ میں کی جانے والی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے لیے راہ نجات بنا دے۔ الہی اس ماہ مقدس میں کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس کلام کی تلاوت کرنے اور اس کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور کذالک اسی طرح، کاف تشبیہ کے لیے آیا ہے، ذالک اسم اشارہ میں سے ہے، وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم جعلنا ہم نے بنایا کم تمہیں، یعنی امت محمدیہ سے بات ہو رہی ہے، وجعلنا وکذالک جعلناکم اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتن امت، وسطاً افضل یا درمیانی امت بنایا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی یا افضل امت بنایا، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ، کس پر گواہ ہو جاؤ، علی پر، ناسی لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ علی حروف جارہ میں سے ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ 17 ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ پر یہ عمل کرتا ہے کہ اس کے آنے سے جو اس کے بعد آنے والا حرف ہے اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر آ جاتی ہے، جیسے کہ علی کے آنے سے سین کے نیچے زیر آ گیا، علی الناسی علی پر، ناسی لوگوں پر۔ اور یوں ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک افضل امت بنایا سب امتوں میں سے، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ، یعنی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں تمام امتوں پر افضل بنایا تاکہ تم تمام امتوں کے لیے گواہی دو، اور تمہارے نبی یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں پر اور تم پر بھی گواہ بنا دیا، یعنی تم دوسری امتوں کی گواہی دو گے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم پر مبعوث فرمائے گئے ہیں وہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے، وہ تمہاری گواہی دیں گے۔ تو اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا گواہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں گواہ بنایا۔ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت، مومن یعنی مسلمان کی مومن جو ہوگا اس کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، یعنی شرعی طور پہ مومن کی مسلمان کی شہادت جو ہوگی وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو سب کے حق میں قبول کی جائے گی، مانی جائے گی، جبکہ کافر کی شہادت مسلمان پر معتبر نہیں ہوتی، یعنی کافر اگر شہادت دے مسلمان کے بارے میں تو وہ اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے، یعنی جو علماء کرام جو اجماع کریں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل معلوم نہیں ہو رہا، علماء کرام اس پر جو ہے وہ اجماع کریں تو اس کو قبول کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور مسئلہ اس سے یہ بھی ہے کہ مردوں کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے، یعنی رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے صحاح ستہ کی حدیث شریف ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، یعنی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مومنین یعنی امت محمدیہ کے مسلمان جو ہیں ان کی گواہی اموات کے حق میں بھی معتبر ہے۔ تو اس بات کی تفسیر، اس بات کی وضاحت کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتاتی ہوں کہ صحاح ستہ کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا، پہلے جنازہ کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی، تم زمین میں اللہ کے شہداء یعنی گواہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مومنین یعنی امت محمدیہ میں سے مسلمان اگر کسی مردے کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، یعنی اس کی تدفین سے پہلے اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، تو اس کا معاملہ بھی فرشتے اور اللہ پاک اس کی گواہی کے مطابق ہی کرے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ شہادتیں صلحائے امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بیجا خلاف شرعی کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح ستہ کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ تو وہ شافی ہوں گے اور نہ ہی شاہد۔ مطلب کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کی ان لوگوں کی شہادت قبول کی جائے گی، یعنی اموات کے بارے میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، جو کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوں۔ یعنی اگر مسلمان تو ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے اور مغلظات بکتا ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ کسی کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہے، تو ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پہ بیان فرما دی گئی ہے کہ جو زبان کی احتیاط نہیں کرتا اور روز قیامت نہ تو وہ شافی ہوگا اور نہ ہی شاہد ہوگا۔ اس پر ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، یعنی اب شہادت کی مزید وضاحت کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب اولین اور آخرین یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، جب سب جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تمہارے پاس میری طرف سے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہوگا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ڈر اور احکام پہنچانے والا نہیں آیا، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء سے دریافت فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی، اس پر ان سے اقامت للحجت یعنی دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری شاہد ہے، یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی۔ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی، اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم، یہ ہم میں سے بعد میں ہوئے، یعنی یہ ہمارے بعد آئے ہیں۔ دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ یہ عرض کریں گے، یعنی یہ سے مراد یعنی امت محمدیہ، یہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض تبلیغ علی وجہ الکمال یعنی مکمل طریقے سے ادا کیا۔ پھر سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اشیاء معروفہ میں شہادت تسامے کے ساتھ بھی معتبر ہے، یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو ان پر بھی شہادت دی جا سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے آدھی آیت مبارکہ یعنی جو آیت مبارکہ تھی اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، کافی لمبی ہے، تو اس لیے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ پوری نہیں دیکھیں گے، اس لیے ہاف ویڈیو کو یعنی کہ ہاف تفسیر میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی جو تفسیر ہے وہ اور شان نزول بھی ساتھ شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یعنی کہ اتنے حصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔